آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران ریاض خان سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے ایسا کیا کیا کہ ان کو اتنے سارے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے اور ان کو ایک قسم کی جو ہے سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سب کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ اب ہم اس ساری ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض خان آخر کون ہے۔ عمران ریاض خان پاکستان کے تقریباً جو ٹاپ 15 کے صحافی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی سلاٹ آتا ہے۔ یہ کوئی اتنے بہت بڑے مقبول صحافی نہیں تھے، بلکہ ٹھیک ہے پرائم ٹائم کے جو پروگرام ہوتے تھے ان میں سے ایک پروگرام یہ بھی کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی بہت بڑے اوپینین میکر تھے جب یہ جرنلزم میں تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کے اوپر اتنا بڑا کرم کیا کہ جب انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو اس میں اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی کامیابی دی کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی صحافی ہیں وہ ان کے سامنے چھوٹے رہ گئے، کیونکہ ان کی جو فین فالوئنگ ہوئی یا ان کی جو ریچ ہوئی، آڈینس ان کی جو بنی، وہ پاکستان کی کسی بھی اور صحافی کی یا پاکستان میں کسی بھی اور یوٹیوبر کی نہیں ہے۔ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے سب سے بڑے جو ہے یوٹیوبر صحافی ہیں اور سب سے بڑے جن کی یوٹیوب کے اندر فین فالوئنگ ہے یا آڈینس ہے یہ عمران ریاض خان ہے۔ اب اس کی وجہ سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی اپنی کمیونٹی ہے اس میں بھی ان سے جیلس لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک شخص اتنی بڑی کامیابی لیتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں جو اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا، پھر وہ سازشیں کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی سازشیں کی ہوں گی حکومتوں کو، جو حکومتوں کے پرو ہمارے صحافی ہیں انہوں نے کان بھرے ہوں گے، جو مقتدر حلقوں کے پرو ہیں انہوں نے بھی کان بھرے ہوں گے، کیونکہ عمران ریاض خان وہ صحافی ہے جو جس کو اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی جو پاکستانیت کی جو جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ہے یا لائن ہے وہ لینے والا صحافی ہے۔ یہ شخص فوج کے اگر بات کی جائے تو فوج کے ساتھ سیاہ چین میں جا کے اس شخص نے جو ہے وہ پروگرامات کیے، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ فوج کا بہت پیار کرنے والا صحافی ہے، اس نے بے شمار اپنی جو ڈاکومنٹریز کی وہ فوج کے حوالے سے کی۔ اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرپشن کی، اقربا پروری کی، دونوں جماعتوں کا جو یہاں پہ گٹھ چھوڑ تھا اس کے اوپر بھی ان کو ایکسپوز کرنے والا صحافی تھا۔ اس نے اپنی جتنی بھی جرنلزم کی اس میں ان تمام جماعتوں کو ایکسپوز کیا جو ابھی اس وقت اقتدار میں ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ یہ اس سے مقتدر حلقوں کے لوگ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ ابھی جو اس کی آپریشن رجیم چینج کے بعد جو پالیسی بنی یا اس کی جو لائن تھی عمران ریاض خان کی وہ یہ تھی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، ایک پاکستان بہت اچھا چل رہا تھا، آپ کو ایک انٹرفیئرنس جو انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہوئی اس کی بنیاد پہ آپ نے پاکستان میں پورا آپریشن رجیم چینج لانچ کیا اور سکسیسفلی اس میں آپ نے ان لوگوں کو لے کے آئے جو الیکشن ہارے ہوئے تھے، جو اقلیت میں تھے۔ آپ نے پاکستان میں ڈیموکریسی کی پوری ڈیفینیشن چینج کر دی۔ دنیا کے اندر ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی جماعت جیتی ہے سنگل لارجسٹ میجارٹی لیتی ہے اس کو حق ہے کہ وہ رول کرے، اور اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے پورے 5 سال بھی پورے کرے۔ ایک جماعت جو اپنے 3 سال سکسیسفلی کام کر رہی تھی اس کے صرف 2 سال رہ گئے تھے، آپ کو درمیان میں آ کے کیوں اس کو چینج کیا؟ اب یہ سوال تھے وہ اٹھا رہا تھا، اور ان سوالوں کی وجہ سے ہمارے مقتدر حلقے پریشان ہوئے۔ اور دوسرا وہ جو ہے کرپشن جو ہے جو دوسری جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے ان کی کرپشن اور ان کی جو ہپوکریسی ہے اس کو بھی بے نقاب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اب آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے اندر مریم نواز جیسی جو ہر وقت ان کے دل میں ایک اپنے سے مخالف رائے رکھنے والوں کے لیے کینہ ہوتا ہے، ان کے لیے غم و غصہ ہوتا ہے، اب وہ بھی ان سے ناراض تھیں۔ اب یہ دونوں جب ناراض پارٹیاں ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس شخص کو نشان عبرت بناتے ہیں۔ اب نشان عبرت جو یہ بنا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کے ہاتھ میں یہ جو ہتھکڑی ہے یا جو اس کی شیپ بڑی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا بچہ اسے پیار کرنے لگا ہے۔ وہ اتنا مشہور ہو جائے گا، وہ اتنی بلندیوں پہ جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو اس کی جو بھی اس کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے، کوئی بھی پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر وہ ہتھ کنڈے جس سے سبق سکھانے والی بات ہوتی ہے، ڈنڈے کے زور پہ اپنی رائے کو
एक्सेप्ट करने की बात है, अगर नहीं से एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपको डंडे के जोर से अपनी राय मनवाएंगे। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मान रहा है कि अभी ये जो कुछ हो रहा है इमरान रियाज के साथ, वो सिर्फ उसको सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसकी रिजिलियंस देखें, वो जब उसको हथकड़ी लगी तो उस वक्त क्या बातें कर रहा है, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, उसके अंदर एक जोश है, उसके अंदर पाकिस्तानियत है। वो जब गिरफ्तार होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। ऐसे शख्स को अगर आप ये कहें कि ये पाकिस्तान का मुखालिफ है तो फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? अब मुक़्तदर हलकों को भी ये समझना चाहिए कि ये गद्दार नहीं है। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने आपको चौकों चौराहों पे आपके खिलाफ बातें की। उसमें नवाज शरीफ नंबर 1 है, उसमें मरियम नवाज शरीफ नंबर 1 है, उसमें ये जो आपकी मिनिस्टर इत्तलात हैं ये नंबर 1 है। इन्होंने सब ने मिलके आपके हवाले से जो सवालात उठाए थे वो सवालात आप भूल गए, उनके जवाब देना भूल गए। अब जो दूसरी पार्टी है वो सवालात आपसे पूछ रही है कि इन लोगों ने ये आपसे बातें की, तो आप वो कैसे भूल सकते हैं? उसके ऊपर आप कहते हैं कि आप सवाल ही ना करो, आप मुंह बंद करके बैठ जाओ, आपको हम तंग करेंगे, आपके ऊपर मुकदमे करेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे, आपके लिए जीना दोबर कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान हम सब का है, ये किसी एक शख्स की है, किसी एक ओपिनियन रखने वाले की मलकियत नहीं है, बल्कि सब की है। अब यहाँ पे जितने भी ओपिनियन रखते हैं उनमें से जो पॉपुलर ओपिनियन होगा वही हुक्मरानी करेगा। हमें ये समझना चाहिए, ये मानना चाहिए। जोर जबरदस्ती दोस्त धांधली से अगर आप अपनी राय थोपेंगे तो ये पाकिस्तान के हालात भी, जैसे इमरान खान साहब ने कल कहा कि श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। जब आप इखलाकियात खत्म करेंगे, कानून खत्म करेंगे, रूल्स खत्म करेंगे। अब इमरान रियाज खान के साथ आप देखें ना कितनी ज्यादती। अदालत में जाते हैं वो कहते हैं हमारा दायरा इख्तियार में नहीं है, दूसरी अदालत में जाते हैं ये हमारा केस नहीं है, तीसरी अदालत में जाते हैं ये हमारे जो है हम इस केस को सुन नहीं सकते। मतलब कौन क्यों उसको पकड़ाया? फिर उसको किस जगह पे आप लेके जाएंगे? कहां से उसको इंसाफ मिलेगा? ये सब जब आप करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर 7-8 करोड़ यूजर जो है आप देखें, जो सोशल मीडिया देखने वाला है, वो फिर सोचता है कि ये हमारे मुल्क के साथ क्या रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान रियाज खान के साथ ज्यादती हुई या सही हुआ? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा।